بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 7 رکوع 93 آیات ہیں، جبکہ کل الفاظ 1276 اور کل حروف 4724 ہیں۔ سورہ نمل قرآن مجید کے 19ویں اور 20ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل قرآن مجید کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 27ویں اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 48ویں صورت ہے۔ اس کا نام النمل چیونٹی اس میں بیان کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے واقعے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر توحید، رسالت اور قیامت کے موضوعات پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیق کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کے ذریعے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے کہ جو قومیں اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے فرمانبردار لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سورہ نمل میں خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی چیونٹیوں سے گفتگو، ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو دعوت توحید دینا اور ملکہ سبا کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ایسی بصیرت اور حکمت عطا کی جاتی ہے جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ احادیث اور اسلامی روایات کے مطابق سورہ نمل کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ انسان کو دشمنوں کے شر اور مصائب سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ نمل کی تلاوت دل کو روحانی روشنی عطا کرتی ہے اور اللہ کے راستے کی ہدایت دیتی ہے۔ علماء کے مطابق جو شخص سورہ نمل کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی پیدا فرماتا ہے اور اسے صبر و استقامت عطا کرتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو سورہ نمل کی تلاوت کو معمول بنا لے۔ یہ سورت اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو آدمی کسی مشکل میں ہو یا کوئی پریشانی ہو وہ سورہ نمل کی تلاوت کرے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی مدد اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ جو آدمی سورہ نمل کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے محتاجی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتا ہو تو سورہ نمل کی تلاوت کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سورہ نمل کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے دل کو ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ 5 واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کے اندھیروں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر یعنی وافر رزق عطا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آئیں گی۔ اللہ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ قیامت کی چند علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ شامل ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔